نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد ان اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما۔ عزیزان محتشم و مکرم، تمام ہی عالم اسلام کو ماہ ربیع النور شریف کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج بزم غوثیہ کے اس پلیٹ فارم سے جس عنوان سے سبق سنانے کا موقع مل رہا ہے وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے غزوات ہیں۔ آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مبارکہ پیش کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ رب تعالی ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے کہ جو صفے باندھ کر اس کی راہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ یعنی رب تبارک و تعالی اپنی اس گفتگو میں، اس والہانہ گفتگو میں یوں ارشاد فرما رہا ہے کہ رب تعالی ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے، ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے کہ جو اس کے دین کے خاطر، اور اس دین کے خاطر کہ جس دین کے لیے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اس دین کے خاطر صفے باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ کھڑے بھی ایسے نہیں ہوتے جیسے بکھرے ہوئے ہوں، بلکہ کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کر، شانہ بشانہ ہو کر، سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ یعنی ایسی دیوار جو کبھی کمزور نہ پڑ سکے، ایسی دیوار جو کبھی ڈگمگائے نہ، ایسی دیوار جو کبھی دشمن کے ہلانے سے بھی نہ ہلے۔ فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ فرمایا یہی تو وہ صف ہے کہ جس صف کو رب تبارک و تعالی نے پسند فرمایا، اور اس صف میں کھڑے ان مجاہدوں کو رب تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بنایا ہے۔ عزیزان محتشم و مکرم، حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں اور بڑے والہانہ انداز میں اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی نے ادھر جس صف مراد لی گئی ہے تو ادھر صرف ظاہری صف مراد نہیں ہے، بلکہ ادھر دلوں کا اتحاد بھی مقصود ہے، ادھر نیتوں کا کامل ہونا بھی مقصود ہے، ادھر اتحاد ضروری ہے، ادھر صف پہ صف کھڑے ہو جانا ضروری ہے۔ فرمایا
کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، فرمایا کہ یہی تو وہ صف ہے کہ جس صف کو رب تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، اور اس صف میں کھڑے ان مجاہدوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا ہے۔ امام فخر الدین رازی فرما رہے ہیں کہ ادھر دلوں کا اتحاد مقصود ہے، ادھر صرف ظاہری صف مراد نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر دل بکھرے ہوئے ہوں، نیتیں صاف نہ ہوں، فرماتے ہیں کہ یہ صفیں کچھ فائدہ نہیں دیتی، یہ صفیں کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ عزیزان محتشم و مکرم، امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر دل ایک ہو جائیں، ارادے ایک ہو جائیں، نیت کامل ہو جائے، تو فرماتے ہیں کہ مسلمان ناقابل شکست ہو جایا کرتے ہیں۔ عزیزان محتشم، یہی تعلیم ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات میں نظر آتی ہے، یہ تعلیم ہمیں بدر کے میدان میں نظر آتی ہے، یہ تعلیم ہمیں غزوہ احد میں نظر آتی ہے، یہ تعلیم ہمیں غزوہ خندق میں نظر آتی ہے، یہ تعلیم ہمیں صلح حدیبیہ کے مقام پر نظر آتی ہے، یہ تعلیم ہمیں فتح مکہ کے موقع پر نظر آتی ہے، یہ تعلیم ہمیں خیبر کے میدان میں نظر آتی ہے کہ کس انداز میں، اور یہ تعلیم ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آتی ہے، یہ تعلیم ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان غزوات میں نظر آتی ہے کہ کس انداز میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کس انداز میں اسی بنیان مرصوص اس پر عمل کرتے ہوئے کس طرح ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ تعداد تو تھوڑی تھی، لوگ تھوڑے تھے، مال کم تھا، لیکن اس تھوڑی سی تعداد کو رب تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں پر بڑا زبردست غلبہ عطا فرمایا۔ عزیزان محتشم، اگر ہم نظر ڈالتے ہیں سن 2 ہجری کی جانب، سن 2 ہجری کی جانب 17 رمضان المبارک کو اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں بدر کا میدان سجا ہوا نظر آتا ہے، بدر کا میدان سجا ہوا نظر آتا ہے کہ کفار کس طرح مسلمانوں سے دشمنی رکھا کرتے تھے، کس انداز میں بغض رکھا کرتے تھے، کس طرح کے نقصان پہنچایا کرتے تھے۔ کفار کے لشکر کا سردار ابو جہل تھا، جبکہ مسلمانوں کے لشکر کے سردار خود ولی تخلیق کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ عزیزان محتشم، یہی وہ دن تھا کہ لوگ تھوڑے تھے، تعداد تھوڑی تھی، مال تھوڑا تھا، لیکن عشق، عقیدت اور محبت کا عالم یہ تھا کہ حوصلے پہاڑ کی چوٹیوں سے بھی زیادہ بلند تھے۔ عزیزان محتشم، یہی وہ دن تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں جناب مولا علی المرتضیٰ، جناب عبیدہ، جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، آپ حضور کی قیادت میں کفار کے بڑے بڑے سرداروں کی گردنیں اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ اتار رہے تھے۔ عزیزان محتشم و مکرم، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ یہی تو وہ دن تھا کہ جس دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حضور التجا کی کہ اے مولا، آج یہ چھوٹا سا لشکر اگر ہلاک ہو گیا تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور کس طرح قبول فرمایا سورہ انفال میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس انداز میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا اور فرشتوں سے خطاب فرمایا کہ جاؤ عاشقان مصطفیٰ کی مدد کرو، اور خطاب میں کیا فرمایا کہ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، فرمایا جاؤ ان کی گردنوں پر مارو، جاؤ ان کی انگلیاں توڑ دو، جاؤ ان کے ہاتھ پیر توڑ دو۔ اللہ اکبر۔ پھر کس انداز میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا فرمائی، اور پھر فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کس انداز میں کی۔ اللہ اکبر کہ پھر فرشتے اللہ کے حکم سے نازل ہوئے اور پھر جو رکھ کے ان کے لگائیں تو یہ بھی حیران اور پریشان ہو گئے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان بیان کرتے ہیں کہ بدر کے میدان میں ہم دیکھتے تھے کہ یہ دشمن سے کھڑے ایسی کلوا دکھا کے دم کر کے نیچے گر جایا کرتے تھے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں ان کے چہروں پر ایسے نشان پڑے ہوتے تھے، ایسا لگتا تھا ان کے کسی نے کوڑے مارے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی پریشان تھے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کافر پریشان ہوا کرتے تھے کہ بھائی جان یہ رکھ کے ہمیں لگا کون رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محتشم و مکرم، یہ وہ پہلا معرکہ تھا جو حق اور باطل کا پہلا فیصلہ کن معرکہ تھا کہ تعداد تھوڑی تھی، لوگ تھوڑے تھے، مال کم تھا، لیکن توکلت علی اللہ پر اس انداز میں عمل تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تھوڑی سی تعداد کو دشمنوں پر بڑا زبردست انداز میں غلبہ عطا فرمایا۔ عزیزان محتشم و مکرم، اگر ہم سن 3 ہجری کی جانب نظر ڈالتے ہیں
تو ہمیں غزوہ احد کا مقام نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر کہ مسلمانوں نے کس انداز میں، کافروں نے کس انداز میں مسلمانوں کو شکست دی، کافروں نے کس انداز میں مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کری۔ اللہ اکبر، بہت نقصان ہوا، بہت نقصان ہوا، بہت نقصان ہوا۔ اس انداز میں نقصان ہوا کہ 70 صحابہ کرام علیہم الرضوان شہید ہو گئے۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کو لہولہان کیا گیا، لیکن اللہ نے قرآن نازل کر دیا اور فرمایا حبیب ولا تہنوا ولا تحزنوا، آپ غم نہ کیجئے، آپ غم نہ کیجئے، انشاءاللہ فتح آپ ہی کی ہو رہی ہے۔ اذان محتشم و مکرم، بالکل اسی انداز میں اگر ہم سن 5 ہجری کی جانب نظر ڈالیں تو ہمیں غزوہ خندق کا مقام نظر آتا ہے۔ غزوہ خندق نظر آتی ہے کہ کس انداز میں 10,000 کے لشکر نے، کفاروں کے 10,000 کے لشکر نے مدینہ پاک پر چڑھائی کر دی، اور کس انداز میں کی کہ چاروں جانب سے مدینہ پاک کو گھیر لیا گیا، اور مشن یہ تھا کہ آج ہم یہ سب تباہ و برباد کر دیں گے۔ اذان محتشم و مکرم، جب یہ بات جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ دیا، آپ نے التجا کی کہ خندق کھودی جائے۔ آپ کے مشورے سے خندق کھودی گئی، اور جب خندق کھودی گئی تو کس انداز میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد فرمائی کہ کافروں کو زبردست انداز میں شکست عطا فرمائی۔ اذان محتشم، رب تعالیٰ نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اذ جاءوکم من فوقکم۔ اذان محتشم و مکرم، بالکل اسی انداز میں اگر ہم سن 6 ہجری کی جانب نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں صلح حدیبیہ کا مقام نظر آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کا مقام کہ جب قریش کے کفاروں نے مسلمانوں کے لیے حج کو روک دیا تھا، بہت زیادہ پریشان کر رہے تھے، نقصان پہنچا رہے تھے، اسی مسلمانوں کے لشکر کی سرداری خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے، اور اس انداز میں فرما رہے تھے اگر آقا کریم علیہ السلام چاہتے تو تلواریں نکلوا لیتے، لیکن بجائے آپ تلواریں نکالتے، آپ نے صلح کا میسج آگے ڈیلیور کیا، اور اس انداز میں ڈیلیور کیا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح نصرت عطا فرمائی، اور اس انداز میں عطا فرمائی کہ قرآن نے اس کا ذکر بڑی محبت کے ساتھ کیا، فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اذان محتشم و مکرم، بالکل اسی انداز میں اگر ہم سن 7 ہجری کی جانب نظر ڈالیں تو ہمیں خیبر کا میدان نظر آتا ہے کہ یہودیوں نے کس انداز میں معاہدے توڑے، یہودیوں نے مسلمانوں سے کیے معاہدے کس انداز میں توڑے، لیکن فتح مولا علی المرتضیٰ کے ہاتھوں ہوئی۔ اللہ اکبر، یہ اسلام کا ابھرتا ہوا ثبوت تھا۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اذان محتشم و مکرم، تعداد تھوڑی تھی، لوگ تو کہتے ہیں نا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، ٹھیک ہے بھائی جان، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، بات ٹھیک ہے، لیکن اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان غزوات پر نظر ڈالی جائے تو پتہ کیا چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام صرف امن کا درس نہیں دیتا، بلکہ اسلام صرف امن کا درس نہیں دیتا، اسلام غیرت کا بھی درس دیتا ہے۔ اذان محتشم و مکرم، سابقہ دنوں میں اللہ رب العزت نے پاکستان کو بھی فتح نصرت زبردست انداز میں عطا فرمائی۔ عالم اسلام نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کو رب تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کے آگے کس انداز میں غالب کر دیا۔ یہ معرکہ جو تھا یہ بھی بنیان مرصوص کی بنیاد پر تھا، جس کا مشن، جس کا ٹاپک، جس کا عنوان ہی بنیان مرصوص تھا۔ اللہ اکبر، اذان محتشم، یہ وہ معرکہ حق ہمیں یاد دلاتا ہے، یہ وہ معرکہ حق ہمیں بتاتا ہے کہ جو لوگ قرآن و سنت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العزت کے آگے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، اللہ کے حضور جھک جاتے ہیں، اللہ کے حضور جھک جاتے ہیں، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت مسلمان کو اپنے آگے نہیں جھکا سکتی۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ رب العزت دین اسلام کو سربلندی عطا فرمائے، اللہ رب العزت ملک پاکستان کی خیر فرمائے، ملک پاکستان کو فتح و نصرت عطا فرمائے، ملک پاکستان کو اللہ کریم عزتوں سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔